وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ سورہ النساء آیت نمبر 24 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں محرمات ابدیہ کا بیان ہوا تھا، یعنی ایسی خواتین جن سے کبھی بھی کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اب بیان ہو رہا ہے عارضی محرمات کا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ خواتین جو کہ ابھی کسی کے نکاح میں ہوں تو ان سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ نکاح ختم ہو جائے طلاق یا اس شوہر کی موت کی وجہ سے تو پھر ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے محرمات عارضیہ۔ ابھی کیونکہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے تو ایک شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ نکاح کا معاملہ ختم نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ جو محرمات ابدیہ ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے بھی پردے کا معاملہ ویسا نہیں کہ جیسے عام خواتین سے ہے، لیکن جو محرمات عارضیہ ہیں، اب یہ ایک عارضی حرمت یہ ہے کہ اب یہ عورت کسی کے نکاح میں ہے، لیکن ان سے پردے کے احکامات مکمل اعتبار سے ہوں گے، جس میں ایک عورت کو چہرہ بھی چھپانا ہوگا اور پورے جسم کو ڈھانپنا ہوتا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں بھی حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ کنیزیں کہ جن کے تم مالک ہو جاؤ۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تم پر فرض فرمایا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے اس بات کو کہ کنیزوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر کسی جگہ اسلامی حکومت کے تحت صحیح اسلامی شرائط کے تحت قتال ہو اور میدان جنگ میں کچھ عورتیں ہاتھ آ جائیں، غلام بھی آ جایا کرتے ہیں، اور یہ عورتیں پھر مسلمانوں میں جو کہ قتال کرنے والے مجاہدین ہیں ان میں اگر ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں تو یہ ان کی کنیزیں قرار پائیں گی۔ اگر یہ عورتیں آلریڈی کسی سے شادی شدہ بھی تھیں تو ان سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہوتا ایک شخص کو تعلق قائم کرنے کے لیے، صرف اتنا ضرور ہے کہ ان کے اوپر جو حیض کے ایام ہیں وہ گزر جائیں، اس کے بعد ان سے ایک شخص تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اب اس بات کی وضاحت ضروری ہے، یہ وہ نقطہ ہے ہمارے دین کی تعلیم کا جس پر خاصا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کنیزوں کا معاملہ، غلاموں کا معاملہ۔ تو نوٹ فرمائیے کہ اسلام غلامی کو ترویج دینے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ایک ماحول تھا جس میں غلامی آلریڈی موجود تھی 95%۔ اسلام نے تو وہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ جس کے ذریعے سے غلامی 0% ہو گئی تھی۔ کہیں کفارے کی صورت میں کہ غلام کو آزاد کرو، کبھی کہا جا رہا ہے جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ یہ ملازمین کے ساتھ نہیں ہے، یہ غلاموں کے ساتھ ہے، اور اگر ان کے ساتھ تم نے بدسلوکی کی تو قیامت کے دن جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ تعلیمات دین نے عطا فرمائی تھیں اس عارضی مسئلے کو سولو کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم دنیا میں کہیں آپ کو کوئی شخص غلام نظر نہیں آئے گا، کوئی کنیز بنتی ہوئی عورت نظر نہیں آئے گی۔ جبر ہونا، ظلم ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن انسٹیٹیوشن کے طور پہ غلام بنایا جانا اور کنیز بنایا جانا کہیں مسلم ممالک میں کہیں نہیں۔ دوسری بات یہ نوٹ فرمائیے کہ کسی آزاد عورت کو یا کسی آزاد مرد کو غلام یا کنیز نہیں بنایا جا سکتا خرید و فروخت کر کے۔ یہ مسئلہ ایک عارضی مسئلہ ہے، جنگ ہو رہی ہے صحیح اسلامی شرائط کے ساتھ، جو لوگ میدان میں آ گئے لڑنے کے لیے، اب اگر وہ قید بنیں گے تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا آخر؟ پرزنرز آف وار کے متعلق کیا کیا جائے گا آخر؟ تو یہ انسٹیٹیوشن اس کے لیے دیا گیا ہے، یہ ایک عارضی انسٹیٹیوشن ہے، نہ کہ دائمی ہے۔ حالت جنگ میں مسئلہ پیش آ گیا تو
تو اب ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ قرآن نے یہ بھی کہا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فدیہ لے کر چھوڑ دو، احسان کر کے چھوڑ دو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر یہ معاملہ نہیں کیا گیا تو اسلامی جو اتھارٹی ہوگی، جو مسلمانوں کی اتھارٹی ہوگی، اس کے تحت غلام یا کنیز جن مردوں اور عورتوں کو بنایا جائے گا وہ مسلمان مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور یہ بھی وہ کہ جو میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ پوری قوم کو غلام بنا لیا جائے، گھروں میں سے نکال کے غلام اور کنیز بنایا جائے، ایسا نہیں، صرف میدان جنگ۔ پھر جب کنیز اور غلام بن بھی گئے تب اور تعلیمات دے دی گئی، احسان کرو ان کے ساتھ، اس سے سلوک کرو ان کے ساتھ، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، جو خود کھا رہے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہن رہے ہو انہیں پہناؤ۔ ان تمام تعلیمات کے ساتھ یہ چیز دی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کنیز ہاتھ آ گئی ہے کسی مسلمان کے اور آلریڈی وہ کسی سے پہلے نکاح میں تھی، وہ نکاح ختم ہو گیا اس کا، مسلمان اس سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن نوٹ فرمائیے یہ ایک عارضی مسئلہ ہے، ایک ہنگامی صورتحال میں پیش ہونے والے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے عام حالات میں شوہر اور بیوی والا جو عام تعلق ہے اسی کی اجازت ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے نکاح کی حرمت کے ضمن میں کہ والمحصنات من النساء، جو خامن والی عورتیں وہ حرام ہیں، یہ عارضی طور پر ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ کنیزیں جن کے تم بالغ بن گئے ہو، ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر فرض فرمایا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور اس کے سوا دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور ان کے سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ، بشرطے کہ تم چاہو اپنے مالوں سے قید نکاح میں لانے والے ہوتے ہوئے۔ یہ زندگی بھر کا ایگریمنٹ ہوگا، پھر یہ کوئی عارضی وقتی معاملہ نہیں، وہ حرام ہے ہمارے دین میں۔ 2-4 دن کے لیے نکاح کر لیا، 1 مہینے کے لیے نکاح کر لیا، جس کو متاع کہا جاتا ہے اہل تشیع کی اصطلاح میں، یہ حرام ہے ہمارے دین کے اندر۔ اس کی ممانعت فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اب یہی ہے کہ زندگی بھر کا ایگریمنٹ ہے۔ اور غیر مصافحین، محض لذت لینے والے ہوتے ہوئے ایسا نہ کرنا۔ نکاح کا جو معاملہ وہ خالی لذت کے حصول کے لیے نہیں، اٹس اے لائف ٹائم ایگریمنٹ۔ اس کی بیسس سے پورا ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا ہے گھر کا، جس کی بیسس کے اوپر پوری سوسائٹی ڈیولپ ہوگی۔ تو محض لذت کا حصول نہیں ہے بلکہ قید نکاح میں لانا مقصود ہے، لائف ٹائم کا ایگریمنٹ کرنا مقصود ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، بس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کر لیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے مقرر کیے گئے مہر ادا کر دو، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد۔ مرد کی ذمہ داری وہ ادا کرے، لیکن عورت اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، عورت کچھ کمی کر دے تو ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جس کو تم میں سے استطاعت نہ ہو مالی اعتبار سے، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ مسلمان آزاد خواتین سے نکاح کر سکے، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو جو مسلمان کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملکیت میں ہوں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بھی شرط آگے بیان ہو رہی۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی سے ہو، ایک دوسرے ہی کے جنس سے ہو۔ فانکحوہن، ان کنیزوں سے نکاح کر لو، باذن اہلہن، ان کے مالک کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو دے دو ان کا مہر دستور کے مطابق۔ اب اس میں چند باتیں نوٹ فرمائی۔ اسلام نے ایسی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، وہ سوسائٹی آلریڈی ایسی تھی، وہاں کنیزیں موجود تھیں۔ تو ایک شخص جس کے لیے ایک آزاد مسلمان خاتون سے نکاح کرنا ممکن نہیں تھا مالی اعتبار سے، کیونکہ مہر بھی زیادہ ہوگا، اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، تو اس کو یہ آپشن دیا گیا کہ وہ چاہے تو کسی کنیز سے نکاح کر لے، اس کنیز کے مالک کی اجازت سے۔ یہ عارضی مسئلہ ہے، جہاں تک مالک کا معاملہ ہے وہ اپنی کنیز سے استفادہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نکاح کا مسئلہ نہیں، کوئی مہر کی ادائیگی کا معاملہ نہیں۔ لیکن کوئی اور شخص کسی کنیز سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو کسی مالک کی ملکیت میں ہے، تو اس شخص کو اس مالک سے اجازت لینی ہوگی۔ اب اگر وہ مالک اجازت دے دے تو اس سے اس شخص کا نکاح ہو جائے گا، مہر بھی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ مزید نوٹ فرمائیے، جب مالک کی اجازت سے کنیز کا نکاح ہو گیا تو اب مالک اس عورت سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، خدمت لے سکتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ تعلق اب قائم نہیں ہو سکتا، اب اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو گیا ہے۔
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور ان کو دے دو ان کے مہر دستور کے مطابق۔ محصنات غیر مصافحات، نکاح کی قید میں لینے والے ہوتے ہوئے، نہ کہ محض لذت کا حصول کرتے ہوئے۔ یہاں بھی یہ کہ یہ نکاح کنیز سے بھی چاہے ہو رہا ہے تو یہ پوری زندگی میں نبھانے کا معاملہ ہوگا، خالی لذت کا حصول نہیں ہے، یہ لائف ٹائم کا ایگریمنٹ ہوگا۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی آشنائی کرنے والیاں اور چوری چھپے ہو کر ایسا کوئی کام ہو، بالکل علی الاعلان ہوگا۔ نکاح ہی تو ہے جو علی الاعلان ہوتا ہے، وہ تو زنا ہے جو چوری چھپے کیا جاتا ہے۔ اب آپ ان الفاظ سے نوٹ فرمائیے کہ نکاح کی حیثیت کیا ہے ہمارے دین میں۔ لائف ٹائم کا ایگریمنٹ، صرف لذت کا حصول نہیں، مہر کی ادائیگی بھی اس میں شامل ہے، یہ چوری چھپے ہوئے جانے والا معاملہ نہیں بلکہ علی الاعلان ہوگا۔ پاکیزگی کے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہونے کی تلقین ہمارے دین نے کی ہے، یہ تعلیم ہمارے دین کی ہے، جس کے پاکیزہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ بچوں کو ماں کی گود میں پرورش کا موقع ملے گا، معاشرے کو ذمہ دار افراد میسر آ سکیں گے۔ یہ ڈیوائن ورژن ہے معاشرتی تعلیمات کا۔ ایک ورژن وہ ہے جو آج ہم مغرب کی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، خاندانی نظام برباد ہو چکا، نکاح کا معاملہ ختم ہو گیا، طلاق کی کوئی شرع ہی نہیں رہی، اس سے کہ نہ نکاح ہو رہے نہ طلاق کا کوئی معاملہ ہے۔ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، آیا ہم ڈیوائن ورژن کو پسند کرتے ہیں جس میں گھر مضبوط ہے، جس میں خاندان مضبوط ہے، جس میں سوسائٹی مضبوط ہے، یا ہمیں وہ معاشرہ چاہیے کہ جس میں آج ایک عورت کھلونا بن کر رہ گئی ہے، ایک ماں کہتی ہے کہ میری اولاد مجھے سال میں ایک مرتبہ کرسمس کے موقع پر کارڈ بھیجتی ہے تو میں خوش ہو جاتی ہوں، جس میں اعتبار نہیں ہے کہ اس اولاد کے والد کا نام کیا ہے۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے، ہم ڈیوائن ورژن کو پسند کرنا چاہتے ہیں یا اس ورژن کو کہ جو اللہ کی تعلیمات سے کوسوں دور اور انسانیت کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب یہ کنیزیں نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر نصف سزا ہے اس کے مقابلے میں جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے، ثبوت پیش ہو جائے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، سورہ نور آیت نمبر 2، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے، احادیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، اور امت کا اجماع بھی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی کنیز اگر جرم کا ارتکاب کرے، یعنی زنا کا جرم، تو اس پر آدھی سزا ہوگی اس کے مقابلے میں جو آزاد عورت کو دی جائے گی۔ اس پر امت کے علماء کا اتفاق ہے، چاہے یہ کنیز شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، آدھی سزا دی جائے گی، یعنی 100 کوڑے تھے آزاد عورت کے لیے تو اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اور اسی پر قیاس کیا علماء نے، غلام کی بھی یہی سزا ہے کہ غلام بھی اگر ارتکاب کرے تو 50 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنیز یا غلام ہوا کرتے ہیں وہ ایک جبر کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، کسی کے سپرویژن میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے بے حیائی کے ارتکاب کے مواقع نسبتاً کم ہیں، پھر ان کو خاندان کی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہوا کرتی عام طور پر، تو ان کے لیے کم چانسز ہیں گناہ کے ارتکاب کے، اور حفاظت اور سپورٹ بھی کم ہے۔ ان کے مقابلے میں آزاد مرد اور عورت، ان کے لیے چانسز بھی زیادہ ہیں، امکانات بھی زیادہ ہیں، ان کو پھر نکاح کے بندھن کی سپورٹ بھی حاصل ہے، خاندان کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ ان تمام سپورٹس کے بعد اگر وہ ارتکاب کرے تو ان کو پوری سزا ہے، لیکن غلام اور کنیز کے لیے بالاتفاق آدھی ہی سزا ہے 50 کوڑوں کی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے اس کے لیے ہے جو اندیشہ کرے برائی میں پڑنے کا، یعنی جو شخص کسی کنیز سے نکاح پر تیار ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے جس کو اندیشہ ہو کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے کہ بہرحال کنیز جو بھی ہو وہ ان اخلاق کی حامل نہیں ہو سکتی جو کسی آزاد عورت کے اخلاق ہوں گے، جو شریف زادی ہو، جس کو خاندان کی سپورٹ حاصل ہو۔ اور پھر یہ کہ کنیزوں کو بھی معاشرے میں کوئی زیادہ اچھی نگاہوں سے کوئی نہیں دیکھتا ہوگا۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح فرماتے، یہ احکامات ہیں اس کے۔
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور چاہتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے، خاندانی نظام ہمیشہ سے یہی رہا ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق، اس کے ذریعے سے گھر کی تعمیر اور اس کے ذریعے سے پھر معاشرے کی تعمیر۔ تو اللہ نے جو ہدایات انسانیت کی بھلائی کے لیے پہلے عطا فرمائی، اللہ وہ تمہیں بھی عطا فرما رہا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں، خصوصاً یہود کی طرف اور منافقین کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور اب اشارہ ہو رہا ہے یہود و منافقین کی طرف۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے، لیکن یہود و نصارہ یا یہ مشرکین، یہ اللہ کے باغی، یہ کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے پھر جاؤ بہت ہی دور۔ وہ چاہتے ہیں کہ برسہ برس سے چیزیں چلی آ رہی ہیں ہمارے ہاں، یہ عورت کو میراث میں حق دے دیا گیا، یہ یتیموں کی کفالت کی بات ہو رہی ہے، یہ نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ زنا سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ان کو بری لگ رہی تھی، معاذ اللہ، یہ بات ان کو پریشان کن لگ رہی تھی۔ تو اللہ نظر کرم فرمانا چاہتا ہے، اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور اللہ کے باغی و نافرمان چاہتے ہیں کہ تم برائیوں میں پڑے رہو، نافرمانی میں پڑے رہو، چاہے نظام تباہ ہو جائے، چاہے گھر برباد ہو جائے، چاہے سوسائٹی تباہی سے دوچار ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے بہت زیادہ دور پھر جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا فرما دے۔ طرح طرح کی رسومات، طرح طرح کا جبر جو لوگوں نے قائم کر دیا تھا اس معاشرے کے اندر، اور آج بھی طرح طرح کی رسومات ہیں، اللہ کی نافرمانی پر مبنی کام ہے، اللہ ہلکا فرمانا چاہتا ہے، اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 185 میں کہا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وہی بات یہاں پر فرمائی گئی یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا فرما دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ کمزور ہے، اس اللہ ہی نے رحمت فرما کر یہ ہدایات عطا فرمائی جس میں سراسر ہمارا ہی بھلا ہے، ورنہ ہماری عقل، ہم کمزور ہیں، وہ محدود ہے، ہمارا علم وہ محدود ہے، ہماری صلاحیتیں وہ محدود ہے، ہم اپنے نفع نقصان کو واقعتاً سمجھ نہیں سکتے، اللہ سمجھتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس نے جو کچھ عطا فرمایا وہ سراسر ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اب حفاظت مال کا ذکر آ رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ یتیموں کے حوالے سے بھی گفتگو آئی، پھر عورتوں کے حقوق کے ضمن میں بات آئی، وراثت کے حوالے سے بات آئی، اب حفاظت مال کے ضمن میں ایک اور حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ اب پہلے انداز دیکھیے قرآن حکیم کا، اپنے مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، مراد یہ کہ جب تم کسی بھائی کا مال کھاؤ گے وہ تمہارا مسلمان بھائی، کسی سے رشوت لے رہے ہو، کسی کی زمین ہڑپ کر رہے ہو، کسی کو ملاوٹ کر کے مال بیچ رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے کر کوئی نفع لے رہے ہو، تو یہ کون ہے؟ یہ تمہارا بھائی ہے، تو گویا اس کا مال کھا رہے ہو تو اپنا ہی مال کھا رہے ہو، اس امت کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ یہ اپیلنگ انداز ہے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ مال حرام ہے، قبول نہیں ہوتی دعا۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا ہی مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، وہی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہو، پرچیزنگ ہو، سیلنگ ہو، اور باہمی رضامندی سے ہو، کوئی انڈیو ایڈوانٹیج نہ لیا جائے، کوئی انڈیو انفلوئنس نہ ہو کسی کے اوپر، باہمی رضامندی سے تجارت کر لو، یہ جائز ہے۔ اس کے بعد حرمت جان، حفاظت جان کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ پھر سماعت فرمائیے،
ترجمہ یہی ہوگا اس کا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ حالانکہ انسان کسی دوسرے کو یہ قتل کرے گا، مراد کیا ہے؟ تم اپنے کسی بھائی کو قتل کر رہے ہو تو یہ کون ہے؟ اگر مسلمان ہے تو اس امت مسلمہ کا حصہ ہے، تم اور وہ مل کر امت بنتے ہو، تو اپنے بھائیوں کو قتل مت کرو۔ پھر سوچو، آج ایک بھائی کو قتل کر رہے ہو تو جو عورت بیوہ ہوگی اس کا وبال تم پر جائے گا کہ نہیں؟ جو بچے یتیم ہوں گے اس کا وبال تم پر جائے گا کہ نہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ وہ بیوہ ہونے والی بھی تمہاری بہن ہے دینی اعتبار سے، وہ یتیم ہونے والے بچے بھی تمہارے بچے ہیں دینی اعتبار سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد بڑی سخت سزا بیان کی جا رہی ہے جو کسی کو قتل کر دے اس کے لیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو شخص یہ زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کے ساتھ کرے گا کہ کسی کو قتل کر دے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو احکامات اللہ ہمیں دے رہا ہے ہمارے مالوں کی حفاظت کے لیے، ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے، ہم اس کو مانیں اور ان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ آج کے فسادات، آج کے انتشار کا حل یہ ہے کہ اللہ کی ان تعلیمات کو عام کیا جائے معاشرے کے اندر، جس سے ہر ایک کی جان محفوظ ہوگی، ہر ایک کا مال محفوظ ہوگا، ہر ایک کی عزت اور آبرو محفوظ ہوگی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اب بڑی اہم ہدایت دی جا رہی ہے گناہوں کے ضمن میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ دو اور مقامات پر قرآن حکیم میں آیا ہے۔ مزید مضمون آیا سورہ الشورى آیت نمبر 37 اور سورہ النجم آیت نمبر 32 میں کہ اگر کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ وہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یا آخرت میں کوئی عذاب بیان کیا ہو، یا دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہو، ایسے گناہ کبیرہ گناہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بندے مومن کی حس یہ ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ حساس ہو اور سینسٹیو ہو بڑے بڑے گناہوں کے معاملے میں، گو کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ چھوٹا گناہ بھی اگر مستقلاً کیا جائے تو وہ کبیرہ میں شمار ہو سکتا ہے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ نے رحمت فرمائی، اگر بڑے گناہوں کے متعلق تم سینسٹیو ہو جاؤ، بچتے رہو، تو چھوٹے گناہوں کو میں ایسے ہی معاف کر دوں گا۔ اس لیے کہ گناہوں سے بچنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس نیکی کے توفیل اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں زیادہ حساس ہونا چاہیے، زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے بڑے گناہوں کے متعلق۔ انسان مستحبات کے چکر میں زیادہ پریشان ہو جائے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے معاملے میں زیادہ پریشان ہو جائے اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر نوافل کے متعلق بہت زیادہ پابندی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہی شخص مال حرام میں ملوث ہو تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ نیکی کرنی چاہیے، مسنون طریقہ یہی ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے جو کچھ میں لقمہ کھا رہا ہوں یہ حرام کا تو نہیں ہے، یہ ریشو پروپورشن بگڑنا نہیں چاہیے۔ تو زیادہ حساس ہونا چاہیے بڑے گناہوں کے معاملے میں، کبیرہ گناہوں کے معاملے میں، تو چھوٹے گناہوں کو اللہ انشاءاللہ خود ہی معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں بڑے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور آرزو نہ کرو اس کی جو اللہ نے بڑائی عطا فرمائی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے اعمال کیے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ان اعمال میں سے حصہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں بڑی اصولی بات بیان کی جا رہی ہے۔
اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، مرد کو بھی عورت کو بھی، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا، کسی کو زیادہ مال دیا کسی کو کم دیا، کسی کو خوبصورت بنایا کسی کو زیادہ خوبصورت نہیں بنایا، کسی کو صلاحیت زیادہ دی کسی کو کم دی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور پر حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی فکر زیادہ نہ کرو۔ ہاں اصل شے ہے جہاں انسان کا اختیار ہے، خوبصورت ہونے نہ ہونے کا کوئی اختیار نہیں، زیادہ مال ہونے نہ ہونے کا انسان کے پاس اختیار نہیں، زیادہ قوت ہونے یا کم قوت ہونے کا معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں، جہاں تک نیکیاں کرنے کا معاملہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا معاملہ، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ مردوں کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت اللہ نے دی ہے، اس کا ذکر آگے چل کر آ رہا ہے آیت نمبر 34 میں۔ وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی ایک تقسیم ہے، اس پر زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اصل شے یہ ہے کہ نیکی کرنے کے لیے میدان سب کے لیے کھلا ہوا ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور اسی پر انسان جواب دے۔ یہ اختیاری شے ہے، آدمی اپنے اختیار سے نیک بھی بن سکتا ہے اور برائی بھی کر سکتا ہے، یہ اختیاری شے ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جواب دہی ہے، اس پر فوکس زیادہ ہونا چاہیے انسان کا۔ فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک وہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 11 اور 12 میں اسی صورت میں کہ وراثت کی تقسیم، اس کے لیے اللہ نے احکامات بیان کر دیے، شوہر اور بیوی، والدین اور اولاد، ان کے حصے مقرر فرما دیے، تو یہ تو طے ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا معاملہ تھا، مواخات کا رشتہ، انصار اور مہاجرین کا آپس میں رشتہ۔ اب وہ ایک دوسرے کے ترکے میں تو حصے دار نہیں بن سکتے تھے، لیکن یہ رشتہ قائم ہو گیا تھا مواخات کا، بھائی چارے کا، ہمدردی کا۔ تو کہا کہ جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے ان کو کچھ تم دے سکتے ہو، اور اس کی صورت شریعت نے یہ بیان کی ہے کہ 1/3 مال کی حد تک انسان وصیت کر سکتا ہے غیر وارث کے لیے۔ وارثوں کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے، لیکن کوئی دوست ہو سکتا ہے، کسی سے کوئی قلبی لگاؤ اور تعلق ہو سکتا ہے، انسان کسی کو دینا چاہتا ہے تو 1/3 مال کی حد تک وصیت کر کے جا سکتا ہے، یوں اس حکم پر وصیت کے ذریعے سے عمل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر از خود گواہ ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو وہ دیکھتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، نگران ہیں، منتظم ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال میں سے خرچ کیا۔ اب یہ آیت بھی بعض لوگوں کے لیے سمجھنا بڑی دشوار ہو جاتی ہے کہ مردوں کو حاکم بنا دیا گیا تو گویا عورتوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یا خواتین سمجھتی کہ مردوں کو ایک درجہ اوپر رکھ کے ہمیں کمتر ثابت کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، پہلی بات تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام کے معنی حاکم کے بھی ہیں۔ حاکم ایک ریاست کا انتظام سنبھالتا ہے تو ذمہ دار ہوتا ہے وہ، اس کے معنی منتظم کے بھی ہیں، مینیجر کے بھی ہیں، یعنی گھر کا انتظام کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے۔ دنیا کے ہر ادارے کے اندر اس ادارے کو آرگنائزڈ وے میں چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ فائنل اتھارٹی کسی ایک فرد واحد کے پاس ہو، تبھی ادارہ صحیح طور پر کام کر سکے گا۔ کسی بھی ملک کے 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، اگر ہو جائیں تو انتشار ہوگا۔ کسی بھی ملک کے 2 صدر نہیں ہو سکتے، اگر ہو جائیں تو نظام بگڑ جائے گا۔ ایک ہی ہوتا ہے ٹاپ پر۔ تو گھر میں ایک درجہ اوپر رکھا گیا مرد کو، اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال میں سے خرچ کیا۔ فضیلت یہ ہے کہ خاص طور پر جو باہر کے کام ہیں جس میں جسمانی مشقت زیادہ درکار ہے، اس سے مناسبت رکھتا ہوا جسم اور صلاحیت اللہ نے مرد کو عطا فرمائی۔ عورت کو اللہ نے مامتا دی ہے اور نرمی اس کی مزاج میں رکھی ہے جو مناسبت رکھتی ہے بچوں کی تربیت اور پرورش کے ساتھ۔ تو باہر کے کام نسبتاً مشقت والے وہ مرد کے حوالے کیے گئے۔ پھر یہ کہ مرد ہی ہے جو مہر بھی ادا کرتا ہے، بیوی کا نان نفقہ بھی ادا کرتا ہے،
بچوں کی پرورش بھی کرتا ہے، پورے گھر کا نظام چلاتا ہے، خرچ کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، وہی مناسب تھا اس بات کی کہ اس کو گھر کا منتظم بنایا جائے۔ اور انہی الفاظ میں نوٹ فرمائیے، خواتین کی تکریم بھی ہے کہ تم اپنے گھر پر بیٹھ کر رہو اور تمہاری ضروریات تمہارے ڈور اسٹیپ پر تمہیں پہنچائی جائیں۔ گویا باہر کی معاشی مصروفیات، مشقتیں، اور جس میں نہ جانے کتنے گناہوں کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے، کتنے مصائب آ سکتے، ان سب سے محفوظ کر دیا عورت کو اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے ڈیوائن ورژن، جس میں عورت گھر میں رہے، اس کی ضروریات اس کے گھر میں آ کر مل جائیں اس کو، اور گھر کی ملکہ بن کر بیٹھ جائے۔ ایک ورژن وہ ہے جو آج ترقی کے نام پر، شوبز کے نام پر عورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر، کہ عورت کو گھر سے باہر نکال کر باہر کھڑا کر دیا گیا، وہ بچے بھی پالے، وہ گھر کی ضروریات بھی پوری کرے، اور وہ کاروبار بھی کرے، وہ مسکراہٹیں بھی بکھیرتے رہے لوگوں کے سامنے۔ کیا بھیانک نتائج نکل رہے وہاں پر، وہ ہمارے سامنے ہے کہ خاندانی نظام برباد ہو چکا۔ گورباچوف کو کہنا پڑا اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جو عورت گھر سے باہر آ گئی ہے اس کو دوبارہ اس کے گھر میں اس کو پہنچا دیا جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، نگران ہے، منتظم ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا۔ اب اس کے بعد عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، نیک بیویوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ کیسی ہوتی ہیں؟ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو نیک عورتیں ہیں وہ تابع فرمان ہیں، عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کی حفاظت سے۔ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے، اللہ کے حکم کے تحت گھر اور بچوں اور مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ہے جو عورت کا اصل مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اندازہ کیجئے اس چیز کا، یوں اللہ رب العزت نے دونوں کو بیلنس کیا، مرد کے مقام کو بھی بیان کیا، عورت کے مقام کو بھی بیان کر دیا، مرد کی فضیلت کا بھی ذکر آ گیا، عورتوں کی تکریم کا بیان بھی آ گیا۔ اس کے بعد گھریلو معاملات کے اندر کبھی نزاع پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ناشاکی پیدا ہو جاتی ہے، تو شریعت نے اس نظام کو، گھر کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اسٹیپس عطا کیے ہیں، کچھ تدریجی احکامات عطا کیے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور تمہیں ڈر ہو عورتوں کی طرف سے بدخوئی کا، بغاوت کا، بے عملی کا، نافرمانی کا، فعظوہن، بس انہیں سمجھاؤ، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ نمبر 2 واہجروہن فی المضاجع، انہیں بستروں میں تنہا چھوڑ دو، علیحدہ کر دو۔ نمبر 3 واضربوہن، اور ان کو مارو۔ یہ الفاظ بھی آج لوگوں سے ہضم نہیں ہوتے، جدت پسند لوگ، یہ کیسی بات قرآن نے کہہ دی، عورتوں کو مارو پیٹو، ایسی بات ہو رہی ہے قرآن حکیم میں۔ دین کا مزاج اگر سامنے نہ ہو تو اسی طرح کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت پر اعتماد نہ ہو تو اسی طرح کی باتیں سامنے آتی کہ یہ بات کیسے آ گئی قرآن۔ پہلے تسلیم کیجئے کہ اللہ کا حکم ہے، مان لیجئے اللہ رب العزت نے تلقین کی ہے، اس میں حکمتیں۔ دین یہ چاہتا ہے کہ آخری حد تک اس نظام کو ٹوٹنے سے بچایا جائے اور گھر کی بات کو گھر کے اندر ہی سولو کرا دیا جائے، یہ بات باہر نہ جائے۔ تو مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اگر بیوی سے کوئی اندیشہ ہے بغاوت کا، نافرمانی کا، پہلا مرحلہ اسے سمجھاؤ، اس سے بات نہ بنے تو اب بستر میں علیحدہ کر دو، ابھی بھی بات گھر سے باہر نہیں جا رہی، اور اس سے بھی بات نہ بنے تو مارو۔ اب اس مارنے کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مار ایسی نہ ہو جس سے چوٹ آئے۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی زوجہ محترمہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نمبر 3 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اسے پوچھا گیا مار کس چیز سے ہو، انہوں نے مسواک کی ڈنڈی دکھائی گئی، مسواک ایسی ہلکی شے سے مار سکتے ہو، بس یہ تنبیہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے تشریح، اور یہ بھی کیوں؟ ممکن ہے کسی معاشرے میں، کسی گھر میں کبھی کوئی عورت ایسی ہو
کہ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے سختی کرنی پڑ جائے. تو قرآن نے آپشن دیا ہے. ضروری نہیں کہ ہر گھر میں ہر مرد یہ کام کرے، ضروری نہیں ہے. یہ قرآن نے ایک آپشن دیا ہے صرف اس لیے اس گھر کے نظام کو انٹیکٹ رکھا جائے جو آج ان معاشروں میں جہاں قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا برباد ہو چکا ہے، خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. اس خاندانی نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے گھر کے اندر یہ 3 اسٹیپس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، فرمایا پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر کوئی راہ تلاش نہ کرو الزام کے لیے، پھر زبردستی کو ظلم نہ کرنا ان کے اوپر. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند سب سے بڑا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مرد کو تو امکان ہے کہ بھائی عورت بدچلن ہو سکتی ہے اور عورت جو ہے وہ نافرمانی کر سکتی ہے، تو اس کو یہ سٹیپس دے دیے گئے. یہ بھی تو امکان ہے کہ ایک عورت اپنے مرد سے راضی نہ ہو اور بات نہ بن رہی ہو، تو عورت کو بھی 2 آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن دیا گیا سورہ النساء آیت نمبر 128 میں. اگر عورت محسوس کرے کہ شوہر کی اس کی طرف رغبت نہیں ہو رہی، وہ توجہ نہیں کر رہا، تو اپنے حقوق میں کچھ کمی کر دے تاکہ وہ اپنے شوہر کی توجہ حاصل کر لے. یہ پہلا اسٹیپ اس کو دیا گیا. اور اگر بات نہیں بنتی، معاملہ نہیں نپتا، تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں کہ خلا کا آپشن عورت کے پاس موجود ہے. گاڑی نہیں چل رہی زندگی کی تو ٹھیک ہے، معاملہ ختم کرنا چاہے عورت تو خلا کا مقدمہ دائر کرے اور معاملہ ختم کر سکتی ہے. یہ ہے توازن اللہ رب العزت کی تعلیمات کا. لیکن اللہ چاہتا یہ ہے، اصل فوکل پوائنٹ یہ ان تعلیمات کا، یہ گھر کا نظام مضبوط رہے. اللہ ہمیں ان تعلیمات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے، اگر معاملہ گھر میں سالو نہیں ہو رہا تو اب کیا کیا جائے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ضد سے، کشمکش سے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مقرر کرو ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے. اب یہ مسئلہ گھر سے باہر آ گیا گویا کہ، اور معلومات ہو ہی جاتی ہیں، تو باقی لوگ بھی ایسے نہیں کہ تماشا دیکھتے رہیں، نہیں، ان کو سولو کرانا چاہیے. اب مسئلہ گھر سے باہر آیا تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے ان کو لیا جائے اور وہ فیصلہ کرانے کی، معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. اِن یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں صلح چاہیں گے. اس کے متعلق دونوں آراء ہے مفسرین کی، یہ دونوں فیصلہ کرنے والے اگر چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے، یا شوہر اور بیوی دونوں چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں معاشرتی ہدایات دی جا رہی ہیں. ان ہدایات کے حوالے سے کچھ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت 83 میں. مزید یہ معاشرتی ہدایات آئیں گی سورۃ الانعام رکو نمبر 19 اور سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 3 اور 4 میں. ہمارا دین ایک مکمل نظام زندگی ہے. جہاں وہ گھر کی زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے، وہاں دیگر حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. جہاں یہ دین اللہ کی عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا حکم دیتا ہے، وہاں بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیتا ہے. اب یہی خوبصورت تعلیمات نوٹ فرمائیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور ساتھ بیٹھنے والے ہم مجلس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں قرآن نے رشتہ داروں کی 3 اقسام بیان کی. ایک وہ رشتہ دار جو ہمارا پڑوسی بھی ہے، اس کا حق سب سے زیادہ ہے. ایک وہ رشتہ دار جو اجنبی ہے لیکن اس کا بھی حق ہے. پڑوسیوں کا اتنا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جبریل علیہ السلام اتنی مرتبہ میرے پاس آئے اور اتنی مرتبہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین کی گئی کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ پڑوسیوں کے لیے وراثت میں حصہ مقرر کر دیا جائے. اتنی تلقین ہے. اور ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم شریف میں،
آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا۔ صحابہ لرز گئے، اللہ کے رسول کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ شخص کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیٹس ہیو اے بیٹر سوسائٹی ٹو لیو، ایک اچھا معاشرہ کریٹ کرو جہاں ہر ایک کو حق میسر آ رہا ہو، نہ کہ یہ کہ اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو۔ اور قرآن کی تعلیم کی انتہا دیکھیے، فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو پہلو کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یہ بھی پڑوسی ہے۔ ایک استاد کے 2 شاگرد، یہ پہلو کے ساتھی، ساتھ رہنے والے، ایک سفر میں ٹرین ہے، جہاز ہے، بس ہے، ساتھ بیٹھنے والے وہ پڑوسی ہو گئے۔ ایک مسجد کے چند نمازی پڑوسی ہو گئے، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی کوئی جگہ ہو گیا، قرآن نے کہا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوبصورت تعلیم ہو سکتی ہے کہ ہر لمحے دوسروں کے ساتھ احسان، ہر لمحے دوسروں کے ساتھ بھلائی کی کوشش کرو۔ یہ خوبصورت تعلیمات ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت میں ہیں، غلام اور کنیز، ٹھیک ہے ایک عارضی مسئلہ ہے لیکن اگر ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے اور بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ تکبر کرنے والے کون ہیں؟ آگے فرمایا کنجوس۔ تکبر آئے تو انسان پہ خرچ نہیں کرتا مال۔ فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ کتاب میں سے وہ آیات چھپائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود تھیں، اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ دکھاوے کے لیے خرچ کیا جانے والا مال وہ قابل قبول نہیں، اور جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان بھی نہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا نقصان ہوتا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اپنی آیات کا فہم ہمیں عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔